اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا یہ بیان آپ حضرات تک پہنچانے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے والد کے انتقال کے بعد سے اس بات کی کوشش کی کہ ملت میں اختلاف نہ ہو۔ میں نے سارے جھگڑوں کو کوشش کی ختم کرنے کی، اور میں نے آگے بڑھ کے سب کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، چاہے ملک ہو، چاہے بیرون ملک ہو، چاہے گاؤں ہو، چاہے بستی ہو، چاہے کوئی شہر ہو، ہر جگہ میں نے اپنے کو مومنین کی، علماء کی خوشی و غم میں اپنے کو پہنچایا۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ ادھر کافی عرصے سے مولوی کلب جواد جس طریقے سے حرکتیں کر رہے ہیں اور جس طریقے سے ہمارے خانوادے کو لے کر وہ اور ان کے گھر والے شیعہ کالج جو قومی ادارہ ہے، 100 برس پرانا ادارہ ہے، اس ادارے کو لے کر پوری طریقے سے غلط پروپیگنڈے کر رہے ہیں، جس کی میں بھرپور طریقے سے مذمت کرتا ہوں۔ وہ جھوٹے و بے بنیاد پروپیگنڈے کہ شیعہ کالج کے اندر ہم نے اپنی بھابھیوں کے سلیکشن کر لیے، شیعہ کالج میں سلیکشنز کمیٹی بھی ہو چکی ہے، شیعہ کالج میں پروموشن کمیٹی بھی ہو چکی ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں آپ تمام حضرات سے کہ آ کے جس کا دل چاہے آ کے دیکھے کہ شیعہ کالج کے اندر ہم نے نہ پروموشن کمیٹیز میں، نہ سلیکشن کمیٹی میں اپنے کسی خاندان کو یا اپنے کسی دور دراز کے رشتہ دار کو بھی اس میں شامل نہیں کیا ہے۔ یہ قومی ادارہ ہے جسے تباہ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ مولوی کلب جواد نے جس طریقے سے پوری ملت کو تباہی کے دہانے پر لا کے کھڑا کر دیا ہے، پوری ملت کو ننگے پیر، چاہے ان کا درباروں میں جانا ہو، چاہے ایام ازاں کے مسئلے میں سپریم کورٹ میں جا کے پورے ہندوستان کی عزاداری کو ڈیمیج کرنا ہو، چاہے اپنے خاندان کو ہر جگہ کو پر لے کے صرف میں اور میرا خاندان۔ میں مولوی کلب جواد سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھ کو وہ فہرست دیں جو انہوں نے ملت کے لوگوں کے کام کیے ہیں، ان کو کاروبار سے یا نوکری سے لگایا ہے۔ میں بھی دیتا ہوں، آپ بھی دیجئے، میرے سامنے آئیے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیجئے۔ کیا قوم یہ چیز بھول نہیں سکتی ہے کہ وقف رانی سلطنت کے لیے جو حضرت گنج میں ہے پوری قوم کو نکالا، اور جس طریقے سے احتجاج کیا اور جس طریقے سے قوم کو گھروں سے نکالا گیا، پھر جا کے وہاں کا فیتا کاٹ کے پیسے لے کے مولوی کلب جواد نے ڈیلنگ کر لی ہے۔ جس کا دل چاہے بلڈر سے جا کے پوچھ سکتا ہے، معلوم کر سکتا ہے۔ کیا وقف سجادیہ کے مسئلے میں قوم نہیں جانتی ہے کہ عالم نگر میں جس طریقے سے وہاں کے اوپر لوگوں کو بسایا گیا پیسے لے لے کے، نہ آج تک کہ اس کا کوئی آڈٹ ہوا ہے، نہ اس کا کوئی حساب کتاب ہوا ہے، اور اس کو بالکل اپنے ذاتی مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ چاہے وقف سجادیہ ہو، اس کے اوپر عمارتیں تعمیر کر دی گئیں اور امام باڑے کا کوئی بھی بھلا نہیں ہوا، اور امام باڑے کے وارثان ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ فقط امام باڑے غفران مآب کا حساب کتاب دے دیجئے، کسی کو نہ دیجئے۔ جو وارثان ہیں غفران مآب کے، ان کو حساب کتاب دے دیجئے۔ میں حق دوائے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، فرق کی بات پڑھتے ہیں۔ بیٹے کا حق ہے، بیٹی کا حق نہیں ہے، آپ کا حق نہیں ہے، مگر غاصبانہ طریقے سے آپ نے مولانا جعفر صاحب قبلہ سے جمعہ چھینا، اور جعفر صاحب قبلہ جمعے کی امامت کرتے تھے مولانا کلب عابد صاحب کے بعد میں، اور پھر اس کے بعد غفران مآب کے امام باڑے میں جس طریقے سے آج غفران مآب کے امام باڑے میں جو چاروں طرف زمین دکھائی دے رہی ہے، یہ حکیم امت مولانا کلب صادق صاحب کی وجہ سے۔ انہوں نے کس طریقے سے وہاں کے اوپر لوگوں کو خالی کرایا، مگر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے قبروں کے اوپر اسپتال کی جگہ دے دی، اور آپ نے جس طریقے سے لاکھوں روپے لے لیے، اور آج پورے ہندوستان میں قبروں کے لیے پیسہ نہیں لیا جاتا ہے، مگر امام باڑہ غفران مآب ایک ایسا امام باڑہ ہے ہندوستان میں اور لکھنؤ میں، جو مولوی کلب جواد جہاں کے متولی ہیں، وہاں کے اوپر 3 لاکھ 3.5 لاکھ روپے قبر کا لیا جاتا ہے۔ ابھی 1,90,000 روپے تھے ایک فیملی کے پاس میں، اور ان کی اہلیہ بھی وہیں دفن تھی، ان کی 3 بچیاں ہیں رضا بھائی کی، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔
मगर क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे लिहाजा उन्हीं ने कहा कि नहीं पैसे नहीं है, 1,90,000 रुपये हैं तो हम मैयत को नहीं दफन होने देंगे। और वो मैयत मलका जहाँ इजबाग में दफन हुई और गुफरामाब में न दफन हो सकी। मैं अपील करता हूँ मिल्लत से कि खाली गुफरामाब के इमाम बाड़े का हिसाब ले ले, ताकि मौलवी कल्ब जवाद की ईमानदारियाँ कौम के सामने आ जाएंगी। सदका मौलवी कल्ब जवाद लेते हैं, फितरा मौलवी कल्ब जवाद लेते हैं, सदका मौलवी कल्ब जवाद लेते हैं, चंदा मौलवी कल्ब जवाद लेते हैं। सारे चंदे और सारे रकमें इनके यहाँ आती हैं। इनसे पूछें कि कौम को क्या देते हैं। कौम को देने के नाम पर नहीं है, बल्कि अपनी अय्याशियों को छुपाने के लिए जिस तरीके से पैसा जहाँ दिया जा रहा है, कौम ये भी अच्छी तरीके से जानती है। आपने जिस तरीके से इमाम बाड़ा सज्जाद बाग को ले लीजिए, चाहे इमाम बाड़ा ज़ैनुल आबिदीन को ले लीजिए। इमाम बाड़ा ज़ैनुल आबिदीन जो शमसी का गोदाम बना हुआ है, अब वो इमाम बाड़ा नहीं है, अब वो गोदाम है। कौम में जिसका दिल चाहे जाके देख सकता है। वहाँ के ऊपर उनकी गाड़ियाँ उतरती हैं और उनकी गाड़ियाँ वहाँ से लोड अनलोड होती हैं। मैं मौलवी कल्ब जवाद से ये कहना चाहता हूँ कि मिल्लत को तबाही के दहाने पर न खड़ा कीजिए। कोशिश कीजिए कि हमारी छोटी सी मिल्लत है, इसको किस तरीके से इसका अपलिफ्टमेंट किया जाए, इसको किस तरीके से उठाया जाए। आपने जिस तरीके से बुज़ुर्गों की तौहीन की, चाहे वो मौलाना जाफ़र साहब क़िबला हों, उनकी FIR करा के उनको गिरफ़्तारी के लिए उनके घर तक पुलिस भेजी, चाहे वो आयतुल्लाह हमीदुल हसन साहब हों जिनकी बेइज्जती करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे आपके अम्मे मोहतरम हकीम उम्मत डॉक्टर कल्बे सादिक साहब हों, अगर वो CA और NRC के मामले में आके खड़े हो गए तो आपने जुमे के खुतबे में उनके ख़िलाफ़ ज़बरदस्त तरीके से खुतबा दे डाला। चाहे वो मेरे वालिद ख़तीब अकबर मौलाना अथर साहब हों, चाहे वो अली जनाब मौलाना जाहिद अहमद रिजवी साहब हों, हर एक की तौहीन करने की पूरी कोशिश की। जो आपके साथ नहीं है वो गलत है और जो साथ है वो सही है। ये पॉलिसी नहीं चलेगी। हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं और आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर हम चाहते हैं हमारी मिल्लत की इस्लाह हो। मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आएँ और अपना ब्यौरा पेश करें कि आपने मिल्लत के लिए क्या किया है। जहाँ तक के कहते हैं कि मैंने 21 साल बंद लखनऊ की अज़ादारी को खुलवा दिया, तो वह अज़ादारी आपकी वजह से नहीं खुली है। बब्बू और भोपाली और इशरत अल्ताफ़ अगर अपनी जानों की कुर्बानी ना देते और अंजुमन मातमी का सपोर्ट ना होता तो कभी ये अज़ादारी लखनऊ की 21 साल बंद पुरानी अज़ादारी खुल नहीं सकती थी। आपने तो यह मैसेज दिया था ईरान से कि एक बंदर मर गया, सारे बंदर लिए बैठे हैं। ये भी लोगों के पास महफूज है। जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं ये कतई मुनासिब नहीं है। लिहाजा तकरीर का जवाब तकरीर से दिया जाएगा, तहरीर का जवाब तहरीर से दिया जाएगा, जलसे का जवाब जलसे से दिया जाएगा। हर तरीके से जवाब देने के लिए पूरी तरीके से मैं तन्हा काफ़ी हूँ, इसलिए कि मैंने चाहा कि अपने वालिद के इंतकाल के बाद मिल्लत दोराहे पर ना खड़ी हो और मैंने सारी लड़ाइयों को बंद कर दिया। अगर से आप लड़ाइयों को शुरू करना चाहते हैं तो मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। फ़कत वस्सलाम।